والے سے اس پر وہ خود اس طرح مطمئن ہو کہ جو بھی سوال ہو اس کے پاس جواب ہونا چاہیے. نہ صرف ایسا تسلی بخش جواب ہونا چاہیے کہ وہ خود مطمئن ہو، بلکہ دوسروں تک اس جواب کو وہ پہنچا سکتا ہے. اس مقصد کے لیے میری پہلی کی کوشش تھی کہ چند احباب کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ڈیجیٹل لائبریری قائم کی. ابھی وہ ہم اپنی ویب سائٹ نہیں بنا پائے تو اس کو اپلوڈ کریں، لیکن پہلا سلسلہ یہ تھا کہ ہم ہفتہ وار یا مہینے میں ایک دن یا کبھی جیسے موقع مل گیا چند لوگ بیٹھ کے جس کے ذہن میں جو سوال ہوا اس نے سوال پوچھ لیا، جس کو اس کا جواب پتا ہوا اس نے اس کو جواب دے دیا، جو ان میں زیادہ علم رکھتا تھا اس کی وہ تصدیق کر، پھر اگر ممکن ہوا تو اس جواب کو لکھ لیا. اس طرح کر کے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے. لیکن ابھی چونکہ معاملہ نیا نیا ہے، لوگوں کو اس کا ابھی اتنا شعور نہیں ہے، اور لوگ یہاں پر ایک بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ سوال بھی اگر کریں گے جس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ اسلام کے متعلق علم رکھتا ہے تو اس سے وہ بالکل ایک ایسا جاہلانہ قسم کا سوال کر دیں گے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علمی بات پوچھنے کے بجائے منافقین اور جہلا بڑے بے ترکے سوال پوچھتے تھے کہ بکری کی جسم پہ بال کتنے ہیں، یا حلال جانور اور حرام جانور کون کون سے ہیں. یہ دیکھیے ایک اصول پوچھنا چاہیے اس مسئلے کی روح کو سمجھنے کے لیے. جب ہمیں اصول دین پتہ چل جائیں گے تو کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں رہے گا. پھر ہم جو بھی آپ کو بتائیں گے، جو کچھ بھی ہم بیان کریں گے وہ اپنے پاس سے نہیں ہوگا، اس کا ٹھوس